السلام علیکم کلاس. آج جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از کلاسز اینڈ اٹس ٹائپ. اصل میں ہمارا ٹاپک تھا سینٹینسز اینڈ اٹس ٹائپ. لیکن کیونکہ ہماری جو سینٹینسز ہوتی ہیں دے آر میڈ اپ آف کلاسز, سو دیٹس وائی وی آر ڈسکسنگ کلاسز آن آور فرسٹ پرائورٹی. کلاسز کیا ہوتی ہیں؟ کلاسز آر دا اسمالسٹ گرامیٹیکل یونٹ دیٹ کین ایکسپریس اے کمپلیٹ پریپوزیشن. They are consist of a subject and a verb, and they can sometimes convey a message, and sometimes they are unable to convey a complete thought. For example, we have a sentence: he ran. I like him. He sings. The birds are chirping. He is a wise man. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس کلاسز ہیں جو کہ کچھ اس میں سے میننگ کنوے مکمل طور پہ کر رہے ہیں یا کچھ نہیں کر رہے. فار ایگزامپل ایک سینٹینس ہمارے پاس ہوتا ہے, ایک کلاز ہوتی ہے وین آئی کیم ہیئر. وین آئی کیم ہیئر ہے تو ایک کلاز ہی, لیکن یہ کمپلیٹ میننگ کنوے نہیں کر رہے, کیونکہ وین آئی کیم ہیئر اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ ہڈن جو کہ اس کے بعد ہونی تھی یا ہو چکی ہے ایکسیٹرا. کلاسز کی دو ٹائپس ہوتی ہیں, ایک انڈیپینڈنٹ کلاس ہوتی ہے, ایک ڈیپینڈنٹ کلاس ہوتی ہے. انڈیپینڈنٹ کلاس کیا ہوتی ہے؟ گروپ آف ورڈز دیٹ کین اسٹینڈ آن اٹس اون ایز اے سینٹینس. کہ ایسا گروپ آف ورڈ جو کہ اکیلے اسٹینڈ کر سکتا ہو اور ایک کمپلیٹ تھاٹ ہمیں کنوے کر سکتا ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ کلاس. کہ جس کے ساتھ میننگ کو واضح کرنے کے لیے ہمیں کسی اور کلاس کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کو ہم انڈیپینڈنٹ کلاس کہتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے ہمارے پاس ایگزامپل ہے کہ دے ڈانس انڈر دا رین. ویئر از یور سسٹر؟ فار ایگزامپل ہی از اے وائز مین. فار ایگزامپل آئی نو دا پرسن. فار ایگزامپل ہی باٹ اے کار. ہی باٹ اے نیو سیل فون. یہ ساری کیا ہے؟ یہ ساری جو ہیں انڈیپینڈنٹ کلاسز ہیں, کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹلی اسٹینڈ کر سکتی ہوتی ہیں اور مکمل میننگ مکمل تھاٹ جو ہوتی ہے اس کو کنوے کر سکتے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ڈیپینڈنٹ کلاس. ڈیپینڈنٹ کلاس جو ہوتی ہے اپوزٹ ہوتی ہے ڈیپینڈنٹ کلاس کا, بیکاز اٹ کین ناٹ اسٹینڈ الون اینڈ اٹ کین ناٹ فنکشنز آل الون. اس کو کسی نہ کسی کلاس کی ضرورت ہوتی ہے ان آرڈر ٹو کنوے اے کمپلیٹ تھاٹ. فار ایگزامپل ڈیپینڈنٹ کلاس کو ضرورت ہوتی ہے ایک انڈیپینڈنٹ کلاس کی, یا پھر آپ ایسے کہہ لیں کہ انڈیپینڈنٹ کلاس کے جو میننگ کو مزید الیبوریٹ کرنے کے لیے کلاس یوز ہوتی ہے اس کو ہم ڈیپینڈنٹ کلاس کہتے ہیں. سیم اس کا بھی وہی فارمولا ہوتا ہے, اٹ آلسو کنسسٹ آف اے سبجیکٹ اینڈ اے ورب, بٹ دا میجر ڈفرینس از اٹ کین ناٹ کنوے اے کمپلیٹ تھاٹ. یہ ایک مکمل جو تھاٹ ہوتا ہے وہ کنوے نہیں کر سکتی ہوتی. جیسے ہمارے پاس کچھ ایگزامپلز ہیں. بیکاز آئی ووک اپ لیٹ دس مارننگ. بیکاز آئی ووک اپ لیٹ دس مارننگ مطلب کہ جو ہمارا سینٹینس ہے یا جو ہمارا تھاٹ ہے وہ انکمپلیٹ ہے. وہ انکمپلیٹ ہے, اس میں یا تو کوئی انسیڈنٹ ہونا تھا یا ہو چکا ہے, یا جو ہوا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ. اس کے بعد نیکسٹ ہے وین وی ارائیوڈ ان دی کلاس. وین وی ارائیوڈ ان دی کلاس, تو اس کے بعد کیا ہوا؟ مطلب کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جو بھی رہتی ہے. تو ایسی کلاس جو کہ آدھا میننگ کنوے کر رہی ہوتی ہے, جو کہ ایک مکمل جو تھاٹ ہوتی ہے یا جو ایک مکمل آئیڈیا ہوتا ہے اس کو کنوے نہیں کر رہا ہوتا, اس کو ہم ڈیپینڈنٹ کلاس کہتے ہوتے ہیں. اور ڈیپینڈنٹ کلاس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ڈیپینڈنٹ کلاس یوز ہوتی ہے انڈیپینڈنٹ کلاس کے میننگ کو الیبوریٹ کرنے کے لیے. فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک انڈیپینڈنٹ کلاس ہے ہی باٹ اے کار. اس کے ساتھ اگر ہم کوئی ڈیپینڈنٹ کلاس ایڈ کر دیں گے تو اس کا میننگ میں مزید اضافہ ہو جائے گا. فار ایگزامپل ہی باٹ اے کار وچ واز ٹو ایکسپینسو. یہاں پہ جو وچ واز ٹو ایکسپینسو ہے وہ ہمارے پاس ڈیپینڈنٹ ہے, کیونکہ وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے پہلے والی کلاس پہ ہی باٹ اے کار پہ. اگر ہی باٹ اے کار ہٹا دیں گے تو وچ واز ٹو ایکسپینسو جسٹ جو ہے وہ انکمپلیٹ رہ جائے گا, اس کا اپنا کوئی میننگ نہیں ہوگا. اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ سینٹینسز کیا ہوتے ہیں, وہ ہم نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں.